دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاحکۃ مستبشرہ۔ کو ہم نے لمبا کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ مد کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یعنی کہ لمبا کرنے کا قاعدہ۔ اب یعنی کہ لمبا کرنے کا قاعدہ کون سا ہے اور کس طرح ہے، یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ الف دیکھیں، ٹھیک ہے؟ الف کے سے پہلے اب دیکھیں گے کہ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اس میں الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، گویا کہ لمبا کرنے کا قاعدہ پایا گیا۔ کیسے؟ ضاد الف زبر ضو، آگے ہا کے نیچے زیر ہے، ہا زیر حی، ضاحی۔ کاف باریک ہے، حلق سے موٹائی والی آواز نہیں نکالنی، کاف باریک کر کے نکالنا ہے، اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ کاف زبر کا، ضاحکہ۔ آگے یہ گول تا ہے، ٹھیک ہے؟ گول تا ہے، اس کے اوپر تنوین ہے۔ اب تنوین کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھا ہے تو میم کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے۔ اب اپنے تنوین والے تا کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میم اور نون پہ جب شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تامیم دو پیش تم، ضاحکاتم۔ میم کے اوپر پیش ہے، اگر سین ساکن ہے۔ ساکن کیسے؟ یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ہر ساکن حرف پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب اپنے میم کو سین ساکن کے ساتھ ملانا ہے، سین کی سیٹی کی آواز نکالتے ہوئے۔ میم سین پیش مس، اگر تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے با ساکن ہو گیا۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنی ہے، یہاں پہ کلکلا کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ جو حروف کلکلا میں سے با آتا ہے، با جو ہے حروف کلکلا میں سے ہے۔ حروف کلکلا کے اوپر جب اس طرح کی جزم آ جائے، حروف کلکلا جب ساکن ہو جائے تو اسے ہلا کے پڑھتے ہیں، اسے کلکلا کرتے ہیں۔ اب کیسے کلکلا کیا جائے گا؟ تابا زبر تاب، کیسے پڑھیں گے؟ تاب، یعنی کہ ہم نے حرف کو اس کی جگہ سے ہلا دیا۔ مستاب، شین کے نیچے زیر ہے، شین زیر شی، مستبشی۔ رو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، رو زبر رو،
مستبشرا، رو کو پر پڑھنا ہے کیونکہ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو موٹی پڑھی جاتی ہے، پر پڑھی جاتی ہے. تادو پیشتن، مستبشراتن. ہاں جی، اس کو گول تا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گول تا. یعنی کہ اس طرح گلائی بھی ہے اور اس کے اوپر یعنی دو نقطے بھی لگے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گول تا ہو اور آگے وقف آ گیا ہے، وقف آ جائے تو پھر ہم اس گول تا کو کیسے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقف کے آنے کی وجہ سے اس گول تا میں سے اوپر جو تا کے نقطے ہیں اس کو ہٹا دیں گے. پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ہاں رہ جائے گا. تا ختم کر دیا، ہاں رہ گیا. اب وقف کی صورت میں ہم نے ہاں کی آواز نکالنی ہے، وہ بھی ساکن کرتے ہوئے. مستبشرو ہاں نہیں پڑھنا، مستبشرو ہی نہیں پڑھنا، یا ہو کچھ بھی نہیں ہے راب لگانا. ہم نے صرف ہاں کی آواز کو ساکن کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف، مستبشرو، مستبشرو، ضاحکۃ، مستبشرو.